ایک ورڈ استعمال کیے تنقید مطلب کہ کرٹیسائز اینڈ دس از the NGO all over the around one that I am running in the Muzaffargarh. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان AK آزاد. آپ دیکھ رہے ہیں نواں انسان. یہاں پر لبرٹی چوک میں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جو کہ اس وقت ایک جلسے کا منظر پیش کر رہا ہے. مریم نواز صاحبہ یہاں پر اس وقت جلسے سے خطاب کر رہی ہیں. میرے ساتھ اس وقت مسلم لیگ نون کی ایک رہنما بات کرنا چاہ رہی ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کا ویوز جانتے ہیں، ان کا سٹانس جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے اس جلسے میں موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سے پہلے تو میں اپنا انٹروڈکشن دینا چاہتی ہوں. آئی ایم دا ڈاکٹر عائشہ کرن and I am the district president Muzaffargarh, as well as I am the president of the NGO Mia Sharif Welfare, and this is the NGO all over the around one that I am running in the Muzaffargarh. Secondly, I am here for the Yom Takbir of the Pakistan, and I am here to support the Maryam Nawaz and PMLN. ڈاکٹر عائشہ صاحبہ، آپ نے یہ بیانیہ تو غلط ثابت کر دیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں پڑھی لکھی قیادت موجود نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ایز اے ڈاکٹر کام کر رہی ہیں. اچھا ناظرین کو یہ بھی بتا دیں، مجھے سمجھ نہیں آئی شور میں، ڈاکٹر MBBS والا یا دوسرے MPhil والا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر آف کلینکل نیوٹریشنسٹ. اچھا، تو مجھے یہ بتائیے کہ آج اس جلسے کے حوالے سے آپ لوگوں کے کیا جذبات ہیں؟ یہی جذبات ہے کہ یہ نواز شریف کی محنت تھی کہ جب ہمارا سارا یہ کام ہوا، اور نواز شریف تھے ان کے دور میں 1988 میں جب ہمارے یہ نیوکلیر پاور کنٹری پاکستان جو تھا فرسٹ نیوکلیر مسلم کنٹری میں پاور کنٹری بنا ہے، نیوکلیر پاور کنٹری بنا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو آل اوور دا ورلڈ اور یو کین سے ان دا یونیورس پاکستان از آن دا 7th مسلم کنٹری. اور اس کے علاوہ ہمیں یوم تکبیر کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اب کوئی بھی ممالک ہمارے اوپر وی ڈو ہیو دا ایٹم بم، کوئی بھی ممالک ہمارے اوپر جو ہے نا حملہ نہیں کر سکتا. وی آر دا نیوکلیر پاور. اور ڈاکٹر عبدالقدیر مریم نواز صاحبہ نے بھی اسی چیز کا ذکر کیا. ایک ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ہمارے یہاں انرجی کرائسس، ہمارے یہاں تعلیم کا شعبہ فقدان کا شکار ہے، ہمارے یہاں صحت کا شعبہ فقدان کا شکار ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ جی وہ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ عمران خان کو ہی دیکھ لیجئے اور اس قسم کی دوسری چیزیں ہیں، اگر آپ کو پتہ ہو تو یہ لوگ جو ہیں اس طریقے سے آگے سے پروگریس کرنے میں بہت زیادہ ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے نا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، پڑھے لکھے لوگ نکلتے ہی نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی کمی بہت ہے. مین ایجوکیشن از، اگر یہاں پر تعلیمی نظام پراپر ہوتا تو یہ 9 مئی کا ہمیں واقعہ دیکھنے کو نہ ملتا. ساری بات ہے، ایک پڑھا لکھا نوجوان اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا. ہماری پاک آرمی ہے، 100 اختلاف ہو سکتا ہے. نواز شریف صاحب نے بھی اختلاف کیا تھا، لیکن وہ اصولی اختلاف تھا کہ ہمیں اپنے اداروں کو قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کیا، پورا ملک جلا کے راکھ کر دیا. اس پر انڈیا جشن مناتا رہا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ 28 مئی اس لیے ہی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر کوئی بھی نان مسلم کنٹری اٹیک کرنے سے پہلے سوچے گی کہ دے آر ایجوکیٹڈ، دے ڈو ہیو دا نیوکلیر پاور کنٹری. اگر ہم کریں گے کچھ تو ہمیں بھی رسپونڈ میں کچھ ملے گا. یہ ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جن کا آپ کو پتا ہوگا 1980 میں انہوں نے جو یہ نیوکلیر پاور ہمیں بم جو ہے ایٹم بم جو دیا ہے پاکستان کو، یہ بہت بڑا ان کا اعزاز ہے جو کہ انہوں نے ہمیں دیا ہے. اور اس کے علاوہ یہی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ایسے ہی ہوں گے جیسے آپ ہیں، ہم ہیں. وی ہیو ٹو ایجوکیٹ آور سیلف. ہمیں خود اس میں آگے بڑھنا چاہیے. وی شوڈ ایجوکیٹ آور نیکسٹ جنریشن کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تاکہ ان میں ساری انفارمیشن آئے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آئے، مینرز آئے. اور اس کے علاوہ انہیں یہ نیوکلیر پاور ایچ اینڈ ایوری تھنگ دے نو اباؤٹ دا اٹامک انرجی کمیشن. وٹ ڈو یو مین بائی دا اٹامک انرجی کمیشن؟ یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون پر ایک حوالے سے بڑی تنقید ہوتی ہے. آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون تعلیم اور صحت کے شعبے پہ توجہ نہیں دیتی؟ اس حوالے سے آپ کا کیا اسٹانس؟ آپ نے ایک ورڈ استعمال کی ہے تنقید مطلب کہ کرٹیسائز. اگر میرا لاجیکلی پوائنٹ ہے، اگر آپ کسی پہ ایک فنگر اٹھاتے ہو، 4 فنگر از گوئنگ ٹوورڈز یو. یہ جو بھی ہے عمران خان اور دوسری مطلب یہ کنٹریز وغیرہ جو اگر یہ اٹھاتی ہیں انگلی تو پہلے یہ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں یہ ہیں کہاں پہ. نواز شریف نے جتنی سروائیو کی اگر دیکھا جائے تو اگر آپ یہ دیکھیں موٹر ویز ہو گئی اور بہت زیادہ سروسز اس نے پرووائڈ کی ہے. ٹرانسپورٹ کی سروسز پرووائڈ کی ہے کہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، کوئی بھی نہیں جان سکتا.
اور اس کے علاوہ پاکستان کی آپ یہ نواز شریف کی جو بیٹی ہیں ڈاٹر ہیں مریم نواز بی بی وہ نکلی نہیں ایک سروائیول کے لیے. تو یہ بہت بڑی خدمات ہوتی ہیں. تنقید عمران خان کا کون ہے ادھر؟ نو بڈی نو. نہ اس کی بیٹی اس میں ہے نہ اس کا بیٹا ہے. کہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ باہر؟ دے ڈونٹ ہیو دا نالج. بھی ہے کوئی ٹاپک کسی اور طرح چلا ہاں جی چل وہ ایک نیوز آئی تھی جو آپ کو بھی پتہ ہے بڑی وہ گئی تھی نیوز گئی تھی. اینی ویز ہم نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے کوئی خبر دے رہے ہیں ناظرین کو. واپسی کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ ضروری ہے انہیں کی کنٹری ہے. یہ اب دیکھ نہیں رہے دن بہ دن کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کی ٹیم کو خود چھوڑ کے جا رہی ہے. ایک دن ایک پہ ایک صرف جس طرح یہ جماعت بنی تھی دنوں میں اسی طرح دنوں میں ختم ہو رہی ہے کیونکہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. وہ ایک خود پسند انسان ہے. عمران خان جو ہے وہ ایک خود پسند انسان ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. کہتے ہیں مشکل میں کوئی بھی ہو اسے کوئی نہ کوئی میسج دینا چاہیے. عمران خان صاحب کو کیا میسج دینا چاہیے؟ عمران خان کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ فرسٹ آف آل وہ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھے کہ ہو کیا رہا ہے. پھر وہ ملک کی طرف آئے. تباہی اسی کی وجہ سے پہنچ گئی ہے. ملک آج کیوں پہنچا ہے تباہی میں؟ اسی کی وجہ سے پہنچا ہے. اور جو ایک نان مسلم کے ساتھ شادی کر کے جمائمہ کے ساتھ اس کی ہسٹری آپ دیکھیں. آپ نواز شریف کی ہسٹری دیکھیں. اس نے ایک مسلم خاتون سے شادی کی ہے. اس کی ساری اوور دا ہسٹری ہی ڈز بلانگ. عمران خان کے کسی بھی آپ پی ٹی آئی بندے سے پوچھیں کہ عمران خان کے والد کا کیا نام ہے. ہو از دا فادر آف عمران خان؟ نو بڈی نوز. دس از دا بیسک کوسچن کہ وہ اپنے لیڈر کے فادر کا ہی نام نہیں پتا. اس کا بیک گراؤنڈ نہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ میاں شریف جو ہیں ایک بزنس مین آ رہے ہیں. ان کی ایک پوری ہسٹری آ رہی ہے ایک پروفائل آ رہی ہے. دے آر ویری ویل ایجوکیٹڈ اور ویل اسٹیبل فیملی. تھینک یو. چلے تھینک یو بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ نے ڈاکٹر عائشہ کرن صاحبہ کی باتیں سنی. انہوں نے بہت سے سوالات بھی اٹھائے کہ لیڈران کو اس دھرتی ماں کی جو ناموس ہے اسے پامال ہونے سے بچانا چاہیے. فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس دھرتی کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. پڑھی لکھی قیادت ہی ہے, پڑھا لکھا معاشرہ ہی ہے جو ایک پاکستان کو سبز ہلالی پرچم کی ناموس کو پامال ہونے سے بچا سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ پڑھی لکھی قیادت سامنے آئے جو کہ اس سبز ہلالی پرچم کی ناموس کو پامال ہونے سے بچا سکے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, عوام نے کرنا ہے کہ اس دھرتی ماں کے لیے کون مخلص ہے کون نہیں. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان اے کے آزاد کو اجازت دیتے ہیں.